ضروری ہے آپ موبائل فون کا استعمال کم کریں، زیادہ سے زیادہ وقت آپ کھیلوں میں صرف کریں، جسمانی کثرت میں، جسمانی ورزش میں صرف کریں۔ اسی طرح ہاں بہت اچھی اہم بات ہے جو آج ہم جو ایک وجہ بن گئی ہے وہ تنہائی، اپنوں سے دور رہنا، رشتہ داروں سے دور رہنا، ہمسایوں سے دوری اختیار کرنا، دوستوں سے دوری اختیار کرنا۔ آج آپ دیکھیں گے چونکہ جب ہم موبائل کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہمارے منفی سوچ پیدا ہو گئی ہے، آج آپ دیکھیں گے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ہماری اتنی نہیں بنتی ہے۔ پہلے ہمارا جو فیملی سسٹم تھا وہ جوائنٹ فیملی ہوتا تھا، وہ دادا دادی ہوتی تھی، چاچا ہوتے تھے، چاچی ہوتی تھی، اسی طرح بہت سارے رشتہ دار ایک ساتھ رہتے تھے، تو اس سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملتا تھا۔ آج آپ دیکھیں گے آج نیوکلیئر فیملی بن گئی ہے، صرف ماں باپ اور بچے۔ تو اب جب ماں باپ کے درمیان کبھی انبن ہو جاتی ہے یا ماں باپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو بچے کیا ہوتے ہیں، وہ تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں، اس سے ان کی ذہنی صحت متاثر ہو جاتی ہے۔ تو ضروری ہے، لازمی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھیں۔ ایک اور اہم بات وہ ہے خدمت خلق، لوگوں کی خدمت کرنا۔ اس سے بھی آپ کی جسمانی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے، روحانی صحت بھی رہتی ہے، اور آپ کا دماغ جو ذہنی صحت ہے وہ بھی ٹھیک رہتی ہے۔ جب آپ کسی کے کام آتے ہیں تو آپ اندر سے جو پازیٹیو وائبس یا اندر سے پازیٹیو خیالات، مثبت خیالات پیدا ہوتے ہیں، جس سے آپ کا ذہن بہت اچھا رہتا ہے۔ جو آپ دیکھیں گے ہر ایک مذہب میں، اسی لیے ہر ایک مذہب میں ہر ایک بڑا جو انسان پیدا ہوا انہوں نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ ہمیں انسانوں کی خدمت کرنی چاہیے، خدمت خلق کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ بھی خدمت خلق کرتے ہیں ان کی جو صحت، ذہنی صحت ہوتی ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے، کیونکہ ان کو ہر دم خوشی کا احساس ہوتا ہے، ہر دم ان کو سکون میسر ہوتا ہے۔ جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں، وہ شخص خوش ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اس شخص پہ بھی پڑتا ہے جس نے ان کی مدد کی ہو۔ تو اہم بات جو آخر میں کرنا چاہوں گا وہ علاج ہے۔ پہلے ہم ایسی چیزیں کریں، پرہیز کریں، ایسی چیزیں اختیار کریں جن سے ہماری یہ جو مینٹل ہیلتھ متاثر نہ ہو۔ لیکن اب اگر کسی شخص کی مینٹل ہیلتھ متاثر ہو گئی ہے، اس کا علاج کرنا لازمی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر لگے ہوئے ہیں۔ اس وقت جموں کشمیر میں جو سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں اس کے، وہ بانڈی پورہ سے ہی ہے، اور وہ میرے استاد محترم کے فرزند ہے ڈاکٹر ماجد۔ وہ سب سے بڑے ڈاکٹر اس وقت مانے جاتے ہیں اس شعبے کے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ڈاکٹر موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ پیشنٹ بھی ہوں گے۔ بہت سارے مینٹل ہیلتھ پیشنٹ ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے ہمیں اس میں ٹیبو یا ہمیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم شرماتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے نا اگر ہم کہیں گے میں نے بچے کو ڈاکٹر ماجد صاحب کے پاس لیا تھا تو لوگ کہیں گے یہ شاید پاگل ہے۔ یہ پاگل تو نہیں ہے۔ یہ جس طرح ٹانگ میں درد ہو سکتی ہے، آنکھ میں درد ہو سکتی ہے، ہارٹ میں تکلیف ہو سکتی ہے، اسی طرح ذہن بھی کبھی کبھی متاثر ہوتا ہے، ذہن کو بھی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے کچھ دوائیاں کھانی پڑتی ہے، 10 دن 15 دن پہ جسمانی انسان کی ذہنی صحت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، میں پھر کہوں گا ان چیزوں سے اگر کوئی بیمار ہے یہ گھر میں بھی بتانا چاہیے، کیونکہ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے پھر وہ پاگل بن جاتے ہیں، پھر وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں، پھر ان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ان کے والدین کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بچہ پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ وہ سارا گھر پریشان ہوتا ہے۔ اگر وقت پہ اس کا علاج کیا جائے، جیسے جو کوئی بھی بیماری ہے اس کا وقت پہ جب علاج کیا جاتا ہے، سدباب کیا جاتا ہے، تو اس کے اپنے فائدے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مینٹل ہیلتھ، اس کو مینٹل ہیلتھ کی پرابلم ہے، اس کا اگر وقت پہ علاج ہم کریں تو اس کی زندگی سنور سکتی ہے، اس گھر کی زندگی، اس گھر کا جو وہ گھرانہ ہے وہ خوشحال ہو سکتا ہے۔ اس لیے